अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन, कायदा, सपाड़ा, कुरान मजीद, इस्लामियात से मुतल्लिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर मौजूद होगा। दीगर तमाम तफसीलात आपको व्हाट्सएप पर फराहम कर दी जाएंगी ट्यूशन से मुतल्लिक। आज का ये सेशन जो है मैं किताब नमाज लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये सेशन में हम किताब नमाज पढ़ेंगे। किताब के टाइटल से ही वाज़ेह है किताब नमाज, यानी इसमें नमाज की बात होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो भी कवर करेंगे। साथ साथ शुरुआत से एक तसलसल के साथ चलेंगे, जिस तरह हम कायदे में करते थे कि एक तसलसल से हमने एक अपना सिलसिला रखा हुआ है कि डेली का हम सबक पढ़ते हैं और जितना मुनासिब हो मैं उतना सबक ही आपको पढ़ाता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, कम रहता है ताकि आपके लिए भी पढ़ने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। किताब नमाज के अंदर हम ईमान की सिफात ये भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ 6 कलमे जिनको शिश कलमे भी कहा जाता है, शिशम कलमे कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वज़ू करने का तरीका वो देखेंगे हम, इसमें गुस्ल का तरीका हम देखेंगे, पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ को याद भी करेंगे। नमाज का मुकम्मल तरीका जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं तमाम आपको इस किताब से भी और उस तरह भी आपको साथ साथ समझाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला सिखाऊंगा भी। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो एक तसलसल से आगे चलती रहेंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वो सबक डेली बुनियाद पे हमारे सामने आता रहेगा, मैं आपको बताता भी रहूँगा। आज का सबक जो होगा वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईमान की सिफात से मुतल्लिक होगा। वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा भी और उस सबक को आपने ज़ुबानी याद करना है। मैं इस चीज़ को वाज़े कर दूं, ज़ुबानी याद करना है, क्योंकि कायदे में था कि हम वहाँ पे पढ़ते थे और दोहरा लेते थे, याद कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे याद करना है, लेकिन ज़ुबानी ज़ुबानी याद करना है। और वो आप अपने घर में किसी को भी सुना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ आपने याद की होगी ज़ुबानी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर याद रहेगी, वो भूलेगी नहीं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस्लाम के बुनियादी अकीदे शुरुआत में है सिफ़त ईमान मुफ़स्सिल, ये इनकी सिफ़ात हैं। अब सिफ़ात क्या होता है वो आप में से कुछ अहबाब समझते भी हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि सिफ़त होता है किसी की जो है वो बड़ाई बयान करना, ऊंचाई बयान करना, मतलब बुलंद करके ज़िक्र बयान करना, तो ये सिफ़त होती है। अब यहाँ सिफ़त में क्या चीज़ वाज़ेह है, क्या हमसे तकाज़ा है इस सिफ़त के अंदर, तो वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी पढ़ेंगे। मैंने कुछ आपको अपने अल्फाज में ज़रा समझाने की भी कोशिश किया कि सिफ़त होती क्या है, सिफ़त का मतलब क्या होता है, हम ये क्यों अदा करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है सिफ़त ईमान मुफ़स्सिल और दूसरी है हमारे पास सिफ़त ईमान मुजम्मिल। पहले हिस्से में हम इन दो सिफ़ात को पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपने पढ़ना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया शुरुआत में कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आपने ज़ुबानी याद भी करना है। दूसरे जो हमारी होगा सबक, उसमें हम शिश कलमे जो है, जो कि मैंने आपको बताया, ये भी पढ़ेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
صفت ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس طرح ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوشش ایک چیز کی ضرور کرنی ہے کہ میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے والا جو ہے وہ کتاب لے کر آیا ہوں، تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمارے سامنے اس کا ترجمہ بھی موجود ہو کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے یا کن چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، صفت سے متعلق ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، تو وہ سب کچھ ہمارے سامنے واضح ہو۔ اب جیسا کہ ترجمے میں ہے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ تو اس صفت سے ہمیں کیا واضح ہو رہا ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات، اس کی جو ہے تمام جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی اونچائی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام کائنات کے تمام محلوقات کے رب ہیں، تو ان کی ہی ہم یہاں پہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان لائے اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر جو الہامی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، ان تمام کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور والقدر خیرہ اور اچھی بری تقدیر پر، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اسی طرح دوسری صفت ہمارے سامنے موجود ہے، صفت ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ وہ ملاحظہ فرما لیں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ صفت کا مطلب بھی واضح ہو گیا ہے، اور میں نے قبول کیا اس کے سارے حکموں کو، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے، وتصدیق بالقلب، قلب کو ہم کیا کہتے ہیں، دل کو ہم کیا کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ادھر ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں صفات کے اندر کہ ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں کن کے اوپر، ملائکہ پر ایمان لا رہے ہیں، الہامی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، ہر اچھی جو ہے بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اسی طرح دوسری صفت میں بھی کہ باسمائہ، اسماء جو ہوتا ہے وہ نام کو ظاہر کرتا ہے کہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ، یعنی میں نے قبول کیا کس کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لایا، اور میں نے ایمان لانے کے ساتھ ان کو قبول کیا ان کے ناموں اور ان کی صفتوں کے ساتھ، اس کے سارے حکموں کو، کہ جو حکم اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہوتے ہیں قرآن مجید سے متعلق یا احادیث سے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ قول و فعل سے متعلق جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں تمام چیزوں پر صرف ایسے ہی نہیں ایمان لے کے آ جانا کہ وہ صرف ایک ایمان اقرارن ہو، ہمیں اپنے ہر قول و فعل سے
اپنے کردار سے، اپنے ظاہر و باطن سے اس چیز کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانا بھی پڑتا ہے۔ تو صفات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، صفات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ میں نے دو صفات یہاں پہ پڑھی ہیں۔ اگر صفات میں آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ایک آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مکمل یاد کر لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ ایک دن کے اندر میرے خیال سے ایک دو تین مکمل لائنیں ہیں اور ایک چھوٹا سا نیچے ایک جو اس کا اختتامی لفظ ہے وہ موجود ہے۔ تو تین لائنیں ہیں، ان کو اگر آپ ایک دن کے اندر آدھا گھنٹہ بھی دیتے ہیں اس کو تو بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ایک دن کے اندر آپ ایمان کی ایک صفت کو مکمل کر لیں اور دوسرے دن کے اندر آپ ایمان کی دوسری صفت کو مکمل کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ہی چیپٹر کے اندر ایک ویڈیو میں ہماری یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ العزیز کور بھی ہو جائیں گی، ہمیں یاد بھی ہو جائیں گی۔ پھر ہم کیا ہوگا کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنا ایک سلسلہ آگے برقرار رکھ سکیں گے، جو کہ شش کلمہ، اس کے بعد بھی بہت دیگر چیزیں ہیں جو کہ ہم نے یاد کرنی ہے، اس میں مسنون دعائیں ہیں، بہت کچھ ہے ابھی۔ تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھی یاد کرتے رہیں گے۔ ویڈیو سے متعلق اور اس سبق سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال، کوئی چیز مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔